اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام ماں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں روحانی اسباق میں سے ایک اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ اہم سبق جس کا تعلق قرآن مجید سے بھی ہے اور جس وظیفے کا تعلق رمضان المبارک سے بھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ بابرکت، باعث نجات، باعث بھلائی، باعث نیکیوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا۔ تو قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے۔ تو یہ وظیفہ قرآن مجید کی آیت کا بھی ہے اور یہ وظیفہ رمضان المبارک کے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے سنڈے کو، پہلی اتوار کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی بھی جائز مقصد کے لیے، کسی بھی جائز حاجت اور خواہش کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کی برکت سے، قرآن مجید کی آیت کے حصہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ناممکن کام آپ کے لیے ممکن بن جائے گا۔ لیکن آپ نے شرائط کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ شرائط کا خیال نہیں رکھیں گے پھر رجعت ہو جائے گی۔ اکثر ہمارے احباب رابطہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب رجعت ہو چکی ہے، وظائف کرتے ہیں، وظائف کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، بجائے نفع مند ہونے کے وظائف ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ رجعت اس وقت ہوتی ہے جب آپ شرائط کا خیال نہیں رکھتے یا آپ شرائط پورا کرتے ہیں لیکن آپ نے وظیفہ ایسے بندے کا کیا ہوگا جو شریعت کا علم نہیں رکھتا، پیغمبر علیہ السلام کی فرامین کا، پیغمبر کی سیرت کا، شریعت کا مطالعہ نہیں رکھتا، اسے سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ جب ایسے بندے کے وظیفے کو آپ کریں گے تو وہ وظیفہ بجائے نفع مند ہونے کی آپ کے لیے نقصان مند ثابت ہوگا۔ تو شرائط کا ضرور خیال رکھا کریں۔ تو پہلی شرط یہ ہے، 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کائنات والو، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر اس گئے گزرے دور میں، فتنہ کے دور میں، اگر ہم اور عبادات نہیں کر سکتے، نیک اعمال نہیں کر سکتے، کم از کم ہمارے اوپر جو 5 نمازیں فرض ہیں وہ تو ہمیں ادا کرنی چاہیے، وہ تو پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے، نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم نمازیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے، روزانہ صبح کی نماز کے بعد کم از کم 1 رکوع قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید انسان کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہمارا تعلق قرآن مجید سے نہ بنا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، القرآن حجت لک او علیک، فرمایا قرآن مجید آپ کے لیے حجت بھی بن سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی حجت بن سکتا ہے۔
اگر ہم قرآن مجید کے مطابق عمل کریں گے، زندگی گزاریں گے، قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو قرآن مجید میدان محشر میں ہماری سفارش کرے گا۔ اگر ہم نے عمل نہ کیا، قرآن مجید کو پڑھا نہیں، تو کل قیامت کے دن قرآن مجید ہمارے خلاف گواہی دے گا اور قرآن مجید کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 4 شرائط کو پورا کرنے کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں۔ رمضان المبارک کے پہلے اتوار کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب چونکہ طبیعت کی ناسازی ہے تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھا پاؤں، تو بہرحال وہ وظیفہ جس کے کرنے سے آپ کے جائز کام ہو جائیں گے وہ ہے تہجد کے وقت آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یا جامع، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یا جامع آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی مرتبہ یا جامع پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، اور آپ کی جو 10 انگلیاں ہیں پہلی مرتبہ یا جامع پڑھتے ہوئے ایک انگلی کو آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بند کر دینا ہے۔ مثلا آپ نے پہلی مرتبہ کہا یا جامع، تو آپ نے یہ انگلی بند کر دینی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ کہا یا جامع، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ انگلی بند کر دینی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ یا جامع پڑھتے ہوئے یہ انگلی بند کر دینی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یا جامع پڑھتے ہوئے یہ چھوٹی انگلی بند کر دینی ہے۔ پھر اسی طرح یہ انگوٹھا 5ویں مرتبہ یا جامع پڑھتے ہوئے یہ انگوٹھا بند کر دینا ہے۔ یہ بند ہو گئے۔ پھر اسی ترتیب سے آپ نے جو بایاں ہاتھ ہے اس پر بھی آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ چھٹے مرتبہ یا جامع پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، یہ انگلی بند کر دینی ہے۔ پھر 7ویں مرتبہ یعنی 10 مرتبہ جب مکمل ہو جائے، 10 انگلیاں بند کرنے کے بعد آپ اپنے جسم پر پھونک مار دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں گے رب تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائیں گے۔